بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے بدبخت کا واقعہ سنائیں گے، یعنی کہ فرعون۔ فرعون کون تھا اور کس کی اولاد میں سے تھا؟ فرعون کو فرعون ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کرتا تھا؟ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا؟ اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کس طرح جانور جیسا جاہل بنا دیا؟ اور پھر فرعون نے کس طرح خدائی کا جھوٹا دعویٰ اور کس طرح مصر کا جھوٹا خدا بنا؟ معزز ناظرین، آج ان سب سوالوں کے جواب ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، جو فرعون جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ بعض مورخین نے اس کا نام قابوس بھی تعبیر کیا ہے۔ بدبخت فرعون کا تعلق قبیلہ قبسیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال تھی۔ ان 400 سالوں میں نہ کبھی وہ بیمار ہوا اور نہ کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا، پھر ایک دن محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا۔ وہاں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی، اگرچہ یہ دونوں کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں خربوزے کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا، اس طرح یہ دونوں بدبخت خربوزے والے کے پاس گئے اور ان سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت خربوزے والے نے ان دونوں کو کہا کہ میرے خربوزے لے جاؤ، بازار میں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال فروخت کر لو گے تو میں تم دونوں کو کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں خربوزے فروخت کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور فرعون نے جا کر دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ اس وقت دکانداروں نے فرعون کو کہا، ہم تو سودا اتار کر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور اسی دعوے پر سامان فروخت کر کے واپس چلا گیا اور واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس کی وجہ سے زیادہ روپیہ پیسہ اور مال و دولت کما سکے، جس کے بعد فرعون مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کی خدمت میں یہ درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں، مجھے کسی کام کی تلاش ہے، میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ بادشاہ کی بات سن کر فرعون نے کہا، چنانچہ مجھے مصر کے قبرستان کا دروئی بنا دیا جائے اور اس کے بدلے میں کچھ رقم شاہی خزانے میں جمع کرواتا رہوں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا، اور میری اجازت کے بغیر کوئی بھی مصر کے قبرستان میں کوئی مردہ دفن نہیں ہوگا۔ فرعون کی بات سن کر مصر کے بادشاہ نے فرعون کو قبرستان کے دروئی کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروئی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کون آئے گا اپنے مردے کو دفن کرنے۔ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے مصر کے بہت سے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا، فرعون نے لاش کے وارثوں سے سونے کا ایک ایک درہم لینا شروع کر دیا۔ اس طرح فرعون کے پاس چند دنوں میں ہی بہت سی دولت جمع ہو گئی اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا مال و دولت جمع ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا، کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر لے لیا جائے۔ لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام
قبرستانوں کی دروئی اپنے ذمے لے لی۔ چنانچہ فرعون قبرستانوں کی دروئی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانوں میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا، اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا۔ بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ مصر کا وزیر مر گیا، اور فرعون اس وقت مصر کے بادشاہ کے بہت قریب ہو چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ چنانچہ یہ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھے خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہوا، اور حامان فرعون کو کہنے لگا اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے، ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے کہ یہ مجھے اپنا خدا تسلیم کریں، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور کسی طرح بھی وہ لوگ اپنا دین چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم نہیں کریں گے۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے کوئی تدبیر نکالنے کا کہا کہ فرعون کی یہ بات سننے کے بعد حامان کچھ دیر سوچتا رہا اور یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام تر لوگوں کی تمام خواہشات مفت میں پوری کی جائیں، اور ان لوگوں کی تمام تر ضروریات میں اپنی جیب سے پوری کروں، اور جو چیز حاصل کرنا چاہیں مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مصر کے بادشاہ نے فرعون کی یہ بات سن کر درخواست قبول کر لی، اور 1 سال تک مصر کے لوگوں کو تمام تر راحت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں شاہی خزانے میں جمع کروا دی۔ فرعون کا پورا واقعہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ فرعون نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔